13ویں سپارے میں یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ عزیز مصر کی اہلیہ اور بااثر خواتین کے لگائے گئے الزامات سے بری ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی ہی کی طرف اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اقتدار مانگا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر زمین میں اقتدار خائن یا نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو سنت یوسف علیہ السلام کے مطابق مملکت کا انتظام ان سے لے لینا چاہیے، نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کی، اور شریعت ابراہیمی کا قانون تھا کہ جو چوری کرے اسے سزا میں خود ہی رکھ لیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اہل خانہ کو مصر بلوا لیا اور سب ان کے آگے جھک گئے، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا۔ حاسد بھائی جو مار ڈالنا چاہتے تھے، اب یوسف علیہ السلام ان سے بدلہ لینے پر پوری قدرت رکھتے تھے، لیکن ان کو معاف کر دیا۔ کوئی غصہ، کوئی طعنہ، گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ شیطان تو ہمارے درمیان فساد ڈال چکا تھا، یعنی شیطان کی اکساہٹ میں آ کر قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کی جان کے دشمن تھے، اور قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیب ابی طالب میں پناہ لینی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آخر میں مصر پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی اقتدار بخشا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اقتدار عطا کیا۔ حق کی مخالفت ہمیشہ سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ حق ہی کو کامیابی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق ہی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ عقل سے کام لینے والوں کو اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ اس کے بعد ایک مثال ہے کہ وہی جو ہے وہ اسے بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آسمانی علم جو ہے وہ آ گیا، اور سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو منکرین ہیں وہ جھاگ کی مانند ہوتے ہیں۔ ایمان والے خالص نیت سے جو تھوڑا بہت عمل بھی کرتے ہیں وہ وزن رکھتا ہے، اور کافروں کے عمل جو ہیں وہ بے وزن ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت قبول کرنے والوں کا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جن روابط کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کا کہا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دل کے اطمینان کا علاج بتا رہے ہیں کہ اللہ کے یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور سورہ کے آخر میں شرک کی مذمت ہے اور توحید خالص کا بیان، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ آخرت پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ کے آغاز میں ہی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتا دیا کہ کتاب الہی کو کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر شکر کرو گے تو زیادہ عطا کیا جائے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ کی سزا بڑی شدید ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی اور پیغمبروں کو ملک سے نکال دینے کی دھمکیاں دی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جبار حق دشمن کو سزا دیتا ہے، اور پھر آگے بھی جہنم کی سزا ہے، وہاں انہیں کچھ لہو پینے کو دیا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کے اعمال کی بات کریں کہ ان کے اعمال راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور پھر شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا اپنی ہر حرکت سے، اور کہے گا کہ میں تو صرف دعوت ہی دی تھی، میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، لیکن تم لوگوں نے خود میری دعوت پر لبیک کہا، اور اللہ کی بات جو تھی وہ تو پوری ہو کر رہنی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ ہر آن انفرادی اور اجتماعی جو ہے فائدے کا باعث ہے، اور کلمہ خبیثہ جو ہے وہ ہر آن انفرادی اور اجتماعی نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہیں وہ دعائیں ہیں کہ انہوں نے مکہ کی برکت کے لیے دعائیں کی، اور اپنی اولاد، والدین اور تمام مومنین کے لیے دعائیں کی کہ قیامت کے روز، حساب کے دن اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیجیے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کی، اس انتقام کی ذرا سی جھلکی دکھا رہے ہیں کہ مجرم جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور تار کول کے لباس انہیں پہنائے جائیں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھا رہے ہوں گے۔